السلام علیکم۔ جیسے کہ تارا یا آگ کا دریا جو کہ ایک سچی کہانی ہے، اس کے پارٹ نمبر 11 کے اینڈ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بابر جو تھا وہ دیہات سے اپنی بیوی رشیدہ کو ساتھ لے آتا ہے اور پھر وہ ایک خوبصورت اور شاندار گھر جو تھا اس میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ رشیدہ جو تھی بظاہر تو بہت اچھا رویہ پیش کر رہی تھی تارا کے ساتھ بھی اور بچوں کے ساتھ بھی، لیکن اندر سے جو تھی وہ تارا سے سخت جیلس ہونا شروع ہو چکی تھی اور اس مقصد کے لیے اس نے پلاننگیں کرنی شروع کر دی تھی کہ وہ تارا سے کیسے جان چھڑائے یا پھر تارا کی خوبصورتی کو کیسے نیست و نابود کر کے رکھ دے۔ اب اس مقصد کی خاطر وہ ہر وقت یہی سوچتی رہتی کہ کیسے کیا جائے، کیا کیا جائے کہ تارا کو یا تو بابروں کی نظروں میں خوب گرا دوں اور وہ اس کو اس گھر سے نکال دے، یا پھر جو تھا اس کا چہرہ بگاڑ دوں۔ بس انہی سازشوں میں وہ دن رات لگی رہتی تھی۔ اب یہ تھا کہ اس نے اپنی سازشوں کو عملی جامہ پہنانا شروع کر دیا۔ شروع میں تو اس نے یہ کیا سب سے پہلے کہ بچوں کے ساتھ خوب پیار کرتی تھی تاکہ بچے اس سے مانوس ہو جائیں، اور جب بابر دیکھے کہ یہ اس کا رویہ بچوں سے بہت اچھا ہے تو وہ بھی اس کو اچھا سمجھے۔ دوسرا، اس نے بابر کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرنے شروع کر دیے۔ تارا کو وہ نزدیک بھی لگنے نہیں دیتی تھی، ہر وقت بابر کے آگے پیچھے پھرتی رہتی اور پھر ساتھ ساتھ بابر کو جتا دیتی کہ تارا تمہارا کوئی کام کرنا اب پسند نہیں کرتی کیونکہ اس کو میں نظر آنے لگ گئی ہوں۔ اب اس بات کا نوٹس جو تھا وہ بابر بھی لے رہا تھا، حالانکہ وہ اس بات کو اچھی طرح سے جانتا تھا کہ تارا جو ہے کتنی اچھی نیچر کی ہے، اور یہ بھی وہ سوچ سکتا تھا کہ شاید اپنی نیچر کے ہاتھوں مجبور ہو کر تارا جو تھی وہ رشیدہ کو آگے آنے کا موقع دے رہی تھی، لیکن اس نے یہ نہیں سوچا۔ بابر نے یہی سوچا کہ ہاں رشیدہ صحیح کہہ رہی ہے، واقعی تارا میرا اب خیال نہیں رکھتی۔ اب پھر الجھن اور پریشانی میں اس نے تارا سے بات کرنے کی جگہ اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، بات پہ اس پہ غصے ہوتا، اس پہ ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا۔ اب تارا بڑی سخت پریشان تھی کہ میں اس بات کا کیا کروں نا، اس کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ بہرحال اس نے اللہ پر چھوڑ دی ہر بات کہ اللہ مالک ہے، اب اللہ نے میری زندگی اسی طرح لکھی ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں، میری کوششوں سے تو میری زندگی ٹھیک ہونے والی نہیں۔ بس پھر یہی سوچ کر وہ اپنے آپ کو تسلی دیتی ہے۔ بابر کا رویہ دن بدن اس سے برا ہوتا جا رہا تھا، لیکن اس پر بھی رشیدہ نے بس نہیں کی، بلکہ وہ اب نئی سازشوں میں لگ گئی کہ تارا جو ہے کسی طرح یہاں سے نکل جائے۔ اب وہ یہ سوچنے لگ گئی کہ ویسے تو بابر اس کو نہیں نکالے گا، اس کے 2 بچے بھی ہیں، اگر میں کہوں گی بھی صحیح کہ بھئی میں بچوں کو سنبھال لیتی ہوں، پھر بھی وہ تارا اتنی خوبصورت ہے، اس کو تو کبھی نہیں نکالے گا۔ تو یہ اس نے سوچا کہ تارا کو میں کسی طریقے سے جلا دوں، اس کو جو ہے جلا کر راکھ کر دوں، یا تو وہ مر جائے تو یا پھر وہ اس کا جسم، اس کی شکل اس قابل نہ رہ جائے کہ تارا کو بابر جو ہے وہ دیکھ سکے۔ اب اس پلاننگ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس نے تارا کی روٹین کو گیس کرنا شروع کر دیا، اور پھر جب بابر کی چائے کا ٹائم ہوتا تھا وہ تارا کو کہتی کہ چلو تم بنا دو۔ اس طرح سے ایک روٹین اس کی بن گئی کہ تارا جو تھی جب چائے بنانے کے لیے جاتی وہ ایک ہی ٹائم تھا روز کا جس ٹائم تارا چائے بنانے جاتی، اور اس نے یہی پلاننگ کی کہ تارا کے کچن میں جانے سے پہلے وہ جا کر گیس کا وال کھول دے گی، چولہا کھول دے گی، اور جب جا کے وہ چولہا جلائے گی تو بس پھر تارا اس طرح سے جل جائے گی اور اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ آخر ایک دن اس نے موقع اٹھا کر اسی طرح کیا، جا کر پہلے چولہا کھول دیا اور پھر جو تھی گیس آہستہ آہستہ لیک ہونے شروع ہو گئی، لیکن تارا کی قسمت شاید اچھی تھی کہ گیس کا پریشر بہت کم آ رہا تھا، لیکن پھر بھی گیس جو تھی تھوڑی تھوڑی کٹھی ہونا شروع ہو چکی تھی۔ جب تارا جاتی ہے چائے بنانے کے لیے تو پھر کیا تھا، جب وہ چولہا جلانے لگتی ہے تو تیلی تو پہلے اس کے ہاتھ میں تھی، کیونکہ دوسرا چولہا تھا اس کا وال کھلا ہوتا ہے، جو وہ جلاتی تھی اس کا وال نہیں تھا کھلا، تو بے خیالی میں وہ جب چولہا کھولتی ہے جلانے کے لیے تو ایک دم سے آگ کے شعلے بھڑک اٹھتے ہیں، لیکن چونکہ گیس کا لیکیج کم تھی، گیس جو تھی کم آ رہی تھی، پریشر کم تھا، اس وجہ سے اس کی تھوڑی بچت ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی اس کے چہرے کے اوپر ساری آگ آتی ہے۔ حالانکہ تارا فوراً سے اپنے چہرے کو ہاتھوں سے ڈھانپ لیتی ہے، لیکن پھر بھی اس کے ہاتھ بری طرح جھلس جاتے ہیں اور اس کا چہرہ بھی کافی حد تک جل جاتا ہے۔ اس کی چیخو آہو بکا اور پکار کی آوازیں سن کر بابر بھی بھاگا آتا ہے اور پھر رشیدہ بھی بھاگی آتی ہے جیسے اس کو کچھ پتہ ہی نہیں، اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ
تارا کی بہت بری حال ہے، وہ چیخیں مار رہی ہے، درد سے چلا رہی ہے، پکار رہی ہے، اور اس کو سمجھ نہیں تھی آ رہی کہ یہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، لیکن شیدا کو اچھی طرح سے پتہ تھا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ بہرحال وہ یہی کہتی رہی، ہائے پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیسے تارا کے ساتھ ایسے ہوگا، کیوں ہو گیا، اللہ جانے کیا بے پرواہی اس نے کر دی۔ بہرحال بابر جو تھا بہت شدید پریشان تھا کہ کیا کرے۔ وہ تارا کو فوراً سے برقع اڑاتا ہے اور پھر اس کو ڈاکٹر پر لے کر جاتا ہے۔ وہاں جا کر ڈاکٹر جو ہے اس کی کنڈیشن دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا 50% چہرہ جل چکا ہے اور ہاتھ بھی شدید جل گئے ہیں، اور بہت کم امید ہے کہ اس کا چہرہ ٹھیک ہو سکے گا۔ اس کے آگے کیا ہوا، آگے میں پارٹ نمبر 13 میں آپ کو بتاؤں گی۔